الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول محتشم شفیع امم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک و قادر ماہ فاخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین و خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تیسرے پارے کی ابتدا میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی فرمایا منہم من کلم اللہ فضیلت کس طرح دی کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے من کلم اللہ جس سے اللہ نے کلام کیا اللہ تعالیٰ جس سے ہم کلام ہوا کوئی ایسا بھی ہے اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے زیادہ ہو گیا بڑھ گیا تو حضرت علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی فلک کتے رہ یار گیا کوئی فلک کتے رہ یار گیا کوئی جا سدرات ہار گیا کوئی فلک کتے رہ یار گیا کوئی جا سدرات ہار گیا اور ایک کالیاں زلفاں والا سی عرشاں تو بھی لنگ پار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی
جہ لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ اور جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، میں کیا، کوئی بھی اس پہ قادر نہیں ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عنوان کا حق ہے جو ادا کر سکتا۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ معاملہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ کوئی بندہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، جب حق ہی ادا نہیں کر سکتا تو پھر مدح مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں، تعریف مصطفیٰ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہارے ذکر کو بلند فرمائیں گے۔ سمپل سا جواب ہے۔ اور ایک اور جواب بھی ہے کہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حضور کے مدح خوانوں میں، حضور کے ثنا خوانوں میں میں اپنا نام لکھواؤں، حضور کے ثنا خوانوں میں میں اپنا نام لکھواؤں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، وہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شعراء کرام ہوں، یا صحابہ کے دور کے ہوں، یا تابعین کے، یا تبع تابعین کے، یا ان کے بعد کے، یا آج کے دور میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی کرتے ہیں، کتنے لوگ، بہت زیادہ، لیکن کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں ایک محبت سے بات کہتا ہوتا ہوں کہ ساری دنیا مل جائے کہ حضور کی جو مدحت کا حق ہے، عظمت اور عفت کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم مل کے بیان کریں، ایک دوسرے کی مدد کر کے بیان کریں، تو میں کہتا ہوں حضور کی عظمت کا جو عین ہے اور اس کے آخر میں جو نون ہے، اس کے نون تک بھی نہیں پہنچے، ذا میم تا تو دور ہے نا، عین ابتدا میں جو آتا ہے عظمت کا، اور اس عین کو اگر آپ کھول کے لکھتے ہیں تو آخر میں نون آتا ہے۔ ساری دنیا مل کے اگر یہ کرنا چاہے تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش، تعظیم و توقیر کا بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے، اور اگر یہ وظیفہ، یہ کام رہ گیا تو فرماتے ہیں پھر سمجھ لو کہ دین گر گیا۔ جس دین میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے تو وہ دین ہی نہیں۔ اور آج کل جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ اقبال کے بقول فرماتے ہیں کہ عہد ما راز ما بیگانہ کر، عہد ما راز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ فرمایا ہمارے دور میں ہمیں ہم سے دور کر دیا، ہمارے دور میں ہمیں ہم سے دور کر دیا گیا، اس لیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے دور کر دیا گیا۔ حضور کی دہلیز پہ اگر امت رہتی ہے تو سر بلندی ملتی رہتی ہے۔ اور اقبال نے سارا فلسفہ دو لفظوں میں بیان کر دیا، فرماتے ہیں کہ کی محمد سے یہ وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو اقبال کیا ملے گا؟ کہا ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پھر اقبال نے سوچا ہوگا کہ یار ہم کیا چیز ہیں؟ کہا یہ جہاں تیرا ہے،
یار جہاں کیا چیز ہے جو حضور کے مدح سائی کرے، جو حضور سے وفا کرے، صرف اس کے ساتھ جہاں ہو اتنا کافی ہے؟ کہا نہیں اقبال، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تھے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کو امت کے ہر اس شخص نے ادا کیا جس کو دین کی سمجھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہر شخص جانتا ہے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، لوگوں میں اپنے شعر سے حضور کی مدح سرائی نہیں کرتا، میں حضور کی نعت خوانی بیان نہیں کرتا۔ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، میں اپنے شعر سے محمد کی مدح ان کی نعت نہیں پڑھتا۔ اللہ، اتنے بڑے شاعر جنہوں نے ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ حضور کی تعریف بیان کی ہے، یہاں وہ بھی انکار ہے ما مدحت محمد بمقالتی۔ لیکن جو آگے بات کرنے لگے ہیں توجہ سے فرماتے ہیں لیکن مدحت مقالتی بمحمد، ایسا نہیں ہے کہ میرے شعروں کی وجہ سے حضور کی مدح ہو رہی ہے، فرماتے ہیں بلکہ ایسا ہے کہ جب حضور کا نام لیتا ہوں تو میری شاعری میں حسن آ جاتا ہے، جب حضور کا نام لیتا ہوں تو میرے شعروں میں مٹھاس آ جاتی ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی بندہ بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کما حق کا شان بیان کر سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس کے اندر وہ اپنا سارا قصہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی کہانی داستان سناتے ہیں۔ اس کے دو لفظ آپ بھی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو، تو فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ مجھ میں طاقت ہی نہیں، مجھ میں ہمت ہی نہیں، اسی کی ضروری نالے ساڑا کی بیان ہے، اسی کی ضروری نالے ساڑا کی بیان ہے، اندیاں صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے، اسی کی ضروری نالے ساڑا کی بیان ہے، اندیاں صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے، صورتاں سپائے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں گتھو سویا تے نال دا۔ تو کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اچھا میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا شخص نبیوں کے بعد جس کا مطلب ہے، نبیوں کے بعد جس کا مطلب ہے اس امت کا سب سے بڑا شخص ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر، یہ بات نور مبین صفحہ نمبر 148 میں لکھی ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر، اے ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب فرما دیا گیا کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا، تو ہم چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں حضور کی عظمت اور عزت، حضور کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، حضور کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے روحانی طور پر پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شخص روحانی طور پر پرواز کر سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت اونچا جا سکتا ہے،
امت میں اس میں اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی، فرماتے ہیں حتیٰ سزعت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا۔ فرماتے ہیں ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، حتیٰ کہ میں نے 7 لاکھ عرش پار کر لیے، 7 لاکھ عرشوں کو میں عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہے، عرش عالم امر اور عالم امکان کے اندر برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ اپنی کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے۔ تجلیات الہی عرش سے چھن کر پھر دنیا پہ آتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات عرشوں سے چھن کر دنیا پہ نہ آئیں، ڈائریکٹ آ جائیں، تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو عرش عالم برزخ اور عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی پرواز کی، حتیٰ سزعت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آئے ہو، کہاں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک، معراج کی رات جس عرش کے سینے پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے، معراج کی رات جس عرش کے سینے پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے، میں تو اس کی تلاش میں نکلا، میں تو اس کی تلاش میں نکلا۔ فرماتے ہیں آواز آئی، ایجا لا وصولا لک، لوٹ جا، پلٹ جا، تم کرو سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کے سینے پر میرے محبوب کے قدم آئے ہیں، تم کیا وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، تم تو جانا دور کی بات ہے، وہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں کہ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان، نیک انسان جو 7 لاکھ عرش پار کر گئے، ان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں، تو میں اور تم کہاں، جن کی سوچ قدموں تک نہیں پہنچ سکتی، جس نبی کے قدموں تک سوچ نہ پہنچ سکے، تو اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، ترازو لے کے بیٹھ گیا، اس کو تولا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اور اس کو ناپا ہے بے شرم انسان جس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ جو عقل و فہم کہ ادراک کے زاویوں سے ورا ہے، کون ہے جو اس محبوب کی کن تک پہنچ سکے۔ مقام محبوب کی بلندی تو پوچھو جبریل کی ادا سے، مقام محبوب کی بلندی تو پوچھو جبریل کی ادا سے، بحکم خالق جگانے والے، بحکم خالق جگانے والے لبوں کو قدموں پہ مل رہے ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو تو دیکھوں، تو فرماتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زن کیا۔ کون گیا ہے دوستو؟ حضرت بایزید بستامی کوئی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ داتا صاحب کشف المحبوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام جو ہے وہ بایزید بستامی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بستامی کو خط لکھا، اور جو لکھا حالت اپنی تھی، لیکن صیغہ غیب کا استعمال کہا، حضرت
اس شخص کی کیا شان ہے کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آیا۔ اپنی حالت دیکھی تو حضرت بایزید بسطامی نے جو جواب لکھا، حالت اپنی تھی، لیکن انہوں نے بھی صیغہ غیب کا استعمال کیا اور کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پیا ابھی تک ہوش ہی نہیں آیا، اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا اور پھر بھی باہوش ہے؟ پورا سمندر پی گیا پھر بھی باہوش ہے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی۔ بسطام سے سفر کرتے وہ 12 سال میں مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اتنا لمبا سفر، لیکن اتنی دیر اس لیے لگی کہ ہر قدم پہ 2 رکعت کرتے ہیں۔ 12 سال میں جب پہنچے اور پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پہ پڑی تو حضرت بایزید بسطامی نے نگاہیں جھکا لی۔ مرید نے کہا شوق اتنا کہ آپ تھوڑے سے سفر میں اتنی دیر لگا کے آئے، 12 سال لگا دیے، اب اللہ کا گھر سامنے تو جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے میں اتنی دور سے پتھر دیکھنے تو نہیں آیا، اتنی دور سے پتھر دیکھنے تو نہیں آیا، اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تو بسطام میں تھوڑے تھے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے جب دوسری نظر اٹھائی تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے والا بھی دیکھا، لیکن حضرت بایزید بسطامی نے پھر بھی سر جھکا دیا۔ جب سر جھکایا تو مریدوں نے کہا حضرت اب کیا مسئلہ ہے، اب تو کعبہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کعبے والا بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ نظر آتا ہے تو درمیان میں یہ پتھر کیوں نظر آتے ہیں؟ اور اب جب تیسری بار نظر اٹھاتی ہیں تو جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے۔ یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داستان سنا رہا ہوں۔ اور حضرت بایزید بسطامی وہ تھے کہ جنہوں نے پوری خربوزہ نہیں کھایا۔ تعجب کی بات ہے، حضور پوری زندگی گزر گئی خربوزہ نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ خربوزہ کھانا سنت سے ثابت تو ہے، خربوزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا یہ بات ثابت ہے، لیکن کھانے کا جو طریقہ ہے وہ ثابت نہیں۔ یہ وضاحت جو ہے نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو توڑ کے کھایا یا کاٹ کے کھایا۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توڑ کے کھانے لگتے تو خیال آتا کہ کہیں حضور نے کاٹ کے نہ کھایا، اور جب کاٹ کے کھانے لگتے تو خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا۔ اس ڈر سے کہ کہیں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت لازم نہ آ جائے تو ساری زندگی حضرت نے خربوزہ نہیں کھایا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، جس نے بایزید کو اٹھا کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت بایزید بسطامی مانتے ہیں۔ ان کے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کی یہ روحانی پرواز کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت تو دیکھوں، معرفت کے سمندر میں غوطہ تو لگاؤں۔ فرمایا جہاں میری حد ہو رہی تھی، جہاں انتہا ہو گئی تھی، جہاں میں ختم ہو رہا تھا، وہاں سے آگے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کا آغاز ہو گیا تھا۔ اللہ میرے نقطہ انجام اور ادھر نقطہ آغاز کے درمیان فرماتے ہیں 1000 نور کا پردہ آ گیا، فائز بینی بینہ، جہاں میری انتہا ہو رہی تھی اور جہاں ان کی ابتدا ہو رہی تھی، اب اس کے درمیان جو فاصلہ 1000 نور کا پردہ تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پد جلتے تھے۔ فرمایا تھا نا لو دنوت انملت لا احترقت بأبی، لو دنوت انملت لا احترقت بالی۔ معراج کیا تھا، کہتے ہیں اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں تو اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو مدح خان ہیں، ثنا خان ہیں، ان کی جو آخری حالت ہے وہ عاجزی ہے۔ جو بھی حضور کی مدح کرتا ہے تو اس کی آخری حالت یہ ہے، وہ کہتا ہے میں عاجز ہوں، میری بس ہے، میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جانتے ہیں غالب بہت سارے لوگ غالب کی شعر بھی پڑھتے ہیں۔ آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ ان کو واٹس ایپ پہ دیکھیں، ٹویٹر پہ دیکھیں، یہ غالب کے بہت سارے شعر پڑھتے ہیں اور بہت سارے شعر سینڈ بھی کرتے ہیں۔ اور غالب وہ ہیں جو حسن کا نقشہ کھینچنے میں ماہر ہیں، بلکہ اللہ نے اسے تغزل میں جو ملکہ دیا ہے وہ کم ہی کسی شاعر کے حصے میں آیا ہے، اور اسے وہ اپنے بیان اور اپنی گفتگو اور اپنی شاعری پر ناز تھا۔ اور خود غالب صاحب فرماتے ہیں ذکر اس پئی وش کا پھر بیان اپنا تھا، ذکر اس پئی وش کا پھر بیان اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو غازداں اپنا تھا۔ آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہیے بجا، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقدیر کا۔ اور غالب آگے لکھتے ہیں چاہے اچھوں کو جتنا چاہیے، یا اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، چاہتے ہو خوب روح کو وسط آپ کی خوب صورت کو دیکھا چاہیے۔ بات کرنے کا ڈھنگ بھی ہے، اسلوب بھی ہے، شاعری کا جمال بھی ہے، تغزل کا حسن بھی ہے، لیکن جب کہا کہ لکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، تو غالب جیسا بڑا شاعر قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بایزداں گزاشتی کہاں ذات پاک مرتبہ دام محمد۔ کہتا غالب میں کیسے لکھوں جب جانتا ہی نہیں، جب جانتا نہیں تو لکھوں گا کیسے؟ خدا جانتا ہے، محبوب کی مدح بھی کوئی کرے۔ تو یہاں ثنا خان کی جو مدح ہے، ثنا خانی ہے، کرنے والا جو ہے اس کی آخری حد یہ ہے، وہ کہتا ہے آپ کی مدح میرے بس کا روگ نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی مدح کروں۔ تو فرمایا نا لا یمکن الثناء کما حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو میرے دوستو کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ ابن حاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے، شہر مدینہ کہتے ہیں جسے، شہر مدینہ کی عظمتوں کی حد نہیں ہے۔ تو یہاں جن کی جگہوں پہ اور جن کی خاک کے زروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم لگے ہوئے، جس جگہ پہ تو اس کی جب مدح بیان نہیں ہو سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کروں، وہ اس لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ سعادت مندی حضور کے تعلق سے، جسے یہ شخص مل گیا اس جیسا دنیا میں با کمال کوئی نہیں ہے۔